ایک عقاب بادلوں کو چیرتا ہوا کوہکاف کی چوٹیوں پر پہنچا اور ان کا چکر لگا کر صدیوں پرانے دیودار کے درخت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا، اس کی خوبصورتی میں وہ محو ہو گیا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے کھلی رکھی ہے۔ کہیں پر دریا میدانوں کے چکر لگاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں پر جھیلیں اور ان کے آس پاس درختوں کے کنج پھولوں سے لدے ہوئے بہار کی پوشاک میں رونق افروز ہیں، کہیں پر سمندر خفگی سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے کوے کی طرح کالا ہو رہا ہے۔ عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں تیرا کہاں تک شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے اڑنے کی ایسی طاقت دی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں ہے جہاں میں پہنچ نہ سکوں۔ میں فطرت کے منظروں کا لطف ایسی جگہ بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کی پہنچ نہیں۔ ایک مکڑی درخت کی ایک شاخ سے بول اٹھی، تم کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو؟ کیا میں تم سے کچھ نیچی ہوں؟ عقاب نے مڑ کر دیکھا، واقعی ایک مکڑی نے اس کے چاروں طرف شاخوں پر اپنا جالا تان رکھا تھا اور اسے ایسے گھنا بنا رہی تھی کہ گویا سورج کو عقاب کی نظر سے چھپا دے گی۔ عقاب نے حیرت سے پوچھا، تم اس سر بلندی پر کیسے پہنچی؟ جبکہ پرندے بھی جنہیں تجھ سے زیادہ اڑنے کی طاقت ہے یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں کرتے۔ تم تو کمزور ہو، کیا تم رینگ کر یہاں آئی ہو؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیسے آئیں؟ جب تم اڑنے لگے تھے تو میں تمہاری دم سے لٹک گئی اور تم نے خود مجھے یہاں پہ پہنچا دیا، لیکن میں یہاں اب تمہاری مدد کے بغیر ٹھہر سکتی ہوں، اور اس لیے میری گزارش ہے کہ تم اپنے آپ کو بیکار بڑا نہ سمجھو۔ اتنے میں ایک طرف سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس نے مکڑی کو اڑا کر زمین پر گرا دیا۔ میرا خیال ہے ابھی آپ کو مجھ سے اتفاق ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو اس مکڑی سے بہت مشابہ ہیں۔ ایسے لوگ بغیر کسی قابلیت اور محنت کے کسی بڑے آدمی کی دم میں لٹک کر بلندی پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایسا سینہ پھلاتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو عقابوں کی سی طاقت بخشی ہے، اگر ضرورت صرف اس کی ہے کہ کوئی ذرا پھونک دے اور وہ پھر زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔